بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے: حاذا الحمال لا حمال خبیرہ حاذا ابر ربینا واتھر۔ ترجمہ: تعمیر مسجد کے لیے اٹھائے گئے یہ پتھر خیبر کے موقع پر اٹھائی گئی کھجوروں اور کشمش کی طرح نہیں، بلکہ ہمارے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ زیادہ پاکیزہ اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہیں۔ اور بارگاہ الہی میں یوں عرض کر رہے تھے: اللہم ان العیش عیش الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، یقیناً زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ اللہ عز و جل روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منبر رکھواتے، جس پر کھڑے ہو کر وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے یا دفاع کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے: بے شک اللہ عز و جل روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حسان کی مدد فرماتا ہے جب وہ اللہ عز و جل کے رسول کا دفاع کرتا ہے یا ان کی شان بیان کرتا ہے۔ اللہ عز و جل تمہارے دانت سلامت رکھے۔ جب حضرت سیدنا نابغہ جادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شعر پڑھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا: لا یفدود اللہ فاک، یعنی اللہ عز و جل تمہارے دانت سلامت رکھے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ صحابہ کرام حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے کو اشعار سناتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے۔ حضرت سیدنا شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیہ ثقفی کے 100 اشعار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر شعر مکمل ہونے پر یہی فرماتے: اور سناؤ اور سناؤ۔ اشعار سننے کے بعد فرمایا: امیہ کے خیالات اسلام سے ملتے جلتے تھے۔ اے انجشہ، خیال کرو، کچی شیشیاں توڑ نہ دینا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں خودی خوانی کی جاتی تھی۔ حضرت سیدنا انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے اونٹوں کے پاس خودی خوانی کرتے تھے اور حضرت سیدنا برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں کے اونٹوں کے پاس۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے انجشہ، چھوڑ دو کچی شیشیاں، یعنی عورتوں کے کمزور دل نہ توڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم اللہ رضوان کے زمانے میں اہل عرب کی عادت تھی کہ وہ اونٹوں کے پیچھے خودی خوانی کرتے تھے، اور یہ اشعار ہوتے تھے جو اچھی اور موزونی آواز کے ساتھ پڑھے جاتے تھے۔ کسی صحابی سے اس کا انکار منقول نہیں، بلکہ بعض اوقات وہ اونٹوں کو جوش دلانے کے لیے اور کبھی لذت حاصل کرنے کے لیے خودی خواں کو تلاش کرتے تھے۔ یعنی کسی کلام کو اس وجہ سے حرام قرار دینا درست نہیں کہ وہ بامعنی کلام ہے جس سے لذت حاصل کی جاتی ہے اور وہ اچھی اور موزونی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ موزونی نغمات تاثیر کا باعث ہیں۔ چوتھا درجہ، اس میں یہ گفتگو کی جائے گی کہ غنادل کو مضطرب کرتا ہے اور اسی چیز کو ابھارتا ہے جو دل پر غالب ہوتی ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ مرا المناجی جلد نمبر 6 صفحہ 442 پر فرماتے ہیں: ہدی یا ہدا وہ گانا ہے جس سے اونٹ کو مستی دلا کر چلایا جائے۔ اونٹ گانے کا عاشق ہے جیسے سانپ خوش آواز کا۔ جب اونٹ تھک جاتا ہے تو خوش آوازی سے اسے گانا سنایا جاتا ہے جس سے مست ہو کر خوب تیز دوڑتا ہے۔ اس گانے کو ہدی اور گانے والے کو ہاتھ کہتے ہیں۔ حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش آواز تھے، اس لیے ہدی خواں آپ ہوتے تھے۔ ہدی کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کے متعلق یہاں مرکات نے عجیب واقعات بیان کیے۔ ایک بدوی نے اپنے غلام کو مارا، اس کا ہاتھ کاٹ کھایا۔ غلام خوش آواز تھا، وہ گھبراہٹ میں بولا: دی دی دی، بجائے یدی یدی کے دی دی کہا۔ اونٹ کو اس پر وجد آ گیا۔ تب سے ہدی کا دستور قائم ہوا۔ بعض خوش الحان بدوی کے ہدی پر انسانوں کو وجد آ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس میں اللہ عز و جل کا ایک پوشیدہ راز ہے کہ اس نے موزونی نغمات کی روحوں کے ساتھ ایک مناسبت رکھی ہے، حتیٰ کہ یہ عجیب تاثیر کا باعث ہیں۔ چنانچہ بعض آوازیں فرحت و سرور کا باعث بنتی ہیں اور بعض غمگین کر دیتی ہیں۔
کچھ نیند کا سبب بنتی ہیں اور کچھ چہرے پر ہنسی بکھیر دیتی ہیں۔ بعض سے اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ہاتھ پاؤں، سر اور دیگر اعضاء ان کے وزن کے مطابق حرکت میں آ جاتے ہیں۔ یہ گمان ہرگز درست نہیں کہ تاثیر شعر کے معنی سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ یہ تاثیر آلات موسیقی کے سبب بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ حتیٰ کہ کہا جاتا ہے جسے موسم بہار اس کی تر و تازگی اور سارنگی مضطرب نہ کرے وہ خشک مزاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تاثیر صرف معنی سمجھنے کی وجہ سے ہو، حالانکہ آواز کی تاثیر تو پنگوڑے میں موجود بچے میں بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ اچھی آواز کے سبب روتا ہوا بچہ خاموش ہو جاتا ہے اور جس سبب سے رو رہا ہوتا ہے اسے بھلا کر آواز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اچھی آواز سے اونٹ بھی مست ہو جاتا ہے۔ اونٹ باوجود تھکاوٹ و سستی کے خود ہی سے ایسا متاثر ہوتا ہے کہ بھاری بوجھ کو ہلکا سمجھتا ہے۔ خود ہی سن کر پیدا ہونے والی نشاط و قوت کے سبب طویل مسافت آسانی سے طے کر لیتا ہے اور حدی اسے مست و بے قرار کر دیتا ہے۔ بس تم نے دیکھا ہوگا کہ جب اس پر جنگل و بیابان کا سفر طویل ہو جائے اور کجاوے کا بوجھ اور تھکاوٹ اسے کمزور و سست کر دے تو خود ہی کی آواز سنتے ہی اپنی گردن دراز کر کے اپنے کان خود ہی خواں کی طرف لگا دیتا اور تیز تیز چلنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس پر رکھا کجاوا اور سامان زور زور سے ہلنے لگتا ہے اور بعض اوقات بے حد چلنے سے پیدا ہونے والی تکلیف اور بوجھ اٹھانے کی مشقت کے سبب اس کی جان تک چلی جاتی ہے، لیکن خودی کی وجہ سے پیدا ہونے والے نشاط کے سبب اسے مشقت و تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا۔ حکایت بیڑیوں میں جکڑا خوش آواز غلام۔ حضرت سیدنا ابوبکر محمد بن داؤد دیناوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ راستے میں میرا گزر عرب کے ایک قبیلے سے ہوا۔ اس قبیلے کا ایک شخص مہمان نوازی کے لیے مجھے اپنے گھر لے آیا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ گھر کی ایک جانب سیاہ غلام بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور گھر کے صحن میں کچھ اونٹ مرے پڑے ہیں اور ایک اونٹ اتنا کمزور تھا گویا اس کی روح بھی بس نکلنے کو تھی۔ بیڑیوں میں جکڑے اس غلام نے کہا، آپ میرے آقا کے مہمان ہیں، اس پر آپ کا حق ہے، لہٰذا اس سے میری سفارش کر دیجئے، وہ اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے، اتنی سی بات میں آپ کی سفارش رد نہیں کرے گا، امید ہے کہ مجھے قید سے رہا کر دے۔ فرماتے ہیں جب کھانا سامنے آیا تو میں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا، جب تک تم اس غلام کے حق میں میری سفارش قبول نہیں کرو گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ میزبان کہنے لگا، اس نے مجھے فقیر بنا دیا اور میرا تمام مال ہلاک کر دیا۔ میں نے پوچھا، اس نے ایسا کون سا کام کیا ہے؟ میزبان نے جواب دیا، یہ خوش آواز ہے، میرا گزر اوقات ان اونٹوں کے کرائے سے ہوتا تھا۔ اس نے اونٹوں پر بھاری بوجھ لادا اور خود ہی خوانی کرتا رہا حتیٰ کہ اونٹوں نے اس کے عمدہ نغمے کے سبب 3 دن کی مسافت ایک رات میں طے کر لی۔ جب ان سے بوجھ اتارا گیا تو سوائے اس ایک اونٹ کے سارے مر گئے، لیکن آپ چونکہ میرے مہمان ہیں لہذا آپ کی عزت کی خاطر میں نے اسے معاف کیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر محمد بن داؤد دیناوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مجھے اس کی آواز سننے کی خواہش تھی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے غلام سے کہا کہ جو اونٹ کنویں سے پانی لاتا ہے اس کے سامنے خود ہی پڑو۔ جب اس غلام نے اپنی آواز بلند کی تو اونٹ ادھر ادھر بھاگنے لگا اور رسیاں توڑ ڈالیں اور میں بھی خود پر قابو نہ رکھ سکا اور منہ کے بل گر پڑا۔ شاید میں نے زندگی میں سب سے عمدہ آواز یہی سنی تھی۔ معلوم ہوا کہ سماع کی محفل دل پر اثر کرتی ہے۔ پرندوں اور چوپایوں سے زیادہ سخت طبیعت انسان، جس کا دل سماع کے باعث مضطرب نہ ہو، وہ ناقص راہ اعتدال سے پھرا ہوا اور روحانیت سے دور ہے، اور اس کی طبیعت اونٹ، پرندوں بلکہ تمام چوپایوں سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ ان تمام پر موزونی نغمات اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پرندے حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی آواز سننے کے لیے فضا میں ٹھہر جاتے تھے۔ بہرحال سماع کے دل پر اثر انداز ہونے کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے بارے میں متلقن حلال و حرام کا حکم لگانا درست نہیں، بلکہ احوال و اشخاص اور نغمات کے طریقے مختلف ہونے کی وجہ سے اس کا حکم مختلف ہوتا ہے۔ بس سماع کا حکم وہی ہے جو دل میں موجود خیالات کا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ فرماتے ہیں، سماع کی محفل دل میں نئی چیز پیدا نہیں کرتی بلکہ جو کچھ اس میں ہوتا ہے اسی کو ابھارتی ہے۔ موزونی اور ہم کافیہ کلمات ترنم سے پڑھنے کے 7 مواقع۔ چند مواقع پر مخصوص اغراض کے باعث موزونی اور ہم کافیہ کلمات کو ترنم کے ساتھ پڑھنے کا رواج ہے، باوجود یہ کہ اس کے سبب دل میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ وہ مواقع 7 ہیں۔ حج کے موقع پر نغمات پڑھنے کا حکم۔ پہلا موقع حجاج کرام کے نغمات۔ حج کا وقت شروع ہونے سے پہلے حجاج کرام شہروں میں ڈھول اور شاہین ایک قسم کا باجا بجاتے اور نغمے گاتے پھرتے ہیں، اور یہ امر اس لیے مباح ہے کہ ان کے نغمے کعبۃ اللہ
مقام ابراہیم، حتیم، زمزم اور دیگر مقامات حج کی عظمت پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اگر دل میں پہلے سے حج کا شوق موجود ہو تو ان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ شوق مزید بھڑک اٹھتا ہے، اور اگر پہلے سے شوق موجود نہ ہو تو پیدا ہو جاتا ہے۔ اور حج چونکہ ایک عبادت ہے، جب اس کا شوق ہونا اچھی بات ہے تو شوق پیدا کرنے والی کسی بھی چیز کے ذریعے اس کا شوق دلانا بھی اچھا عمل ہے۔ اور جس طرح واز کے لیے دوران واز نظم کی صورت میں کلام کرنا، اسے ہم قافیہ کلمات کے ساتھ مزین کرنا، اور حج کا ثواب اور بیت اللہ و دیگر مقدس مقامات کی عظمت بیان کرتے ہوئے حج کا شوق دلانا جائز ہے۔ اسی طرح واز کے علاوہ کسی اور شخص کے لیے بھی اشعار کو نظم کی صورت میں پڑھ کر حج کا شوق دلانا جائز ہے، کیونکہ جب موزونی کلام میں ہم قافیہ کلمات کی رعایت بھی کی جائے تو وہ کلام دل میں زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور ساتھ میں جب آواز بھی اچھی ہو تو تاثیر مزید بڑھ جاتی ہے، اور یہ تاثیر اس وقت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جب اس کے ساتھ ڈھول، شاہین اور لوگوں پر طاری ہونے والی مخصوص کیفیات بھی شامل ہوں۔ یہ سب کچھ جائز ہے جب تک اس میں بانسری اور سارنگی شامل نہ ہو، جو کہ فساق و فجار کا شعار ہیں۔ جائز صورت میں بھی اس شخص کو شوق دلانا جسے حج کے لیے نکلنا جائز نہ ہو۔ مثلا کوئی شخص فرض حج کر چکا ہے، اب اس کے والدین نفلی حج کی اجازت نہیں دے رہے، تو ایسے شخص کو ان محافل کے ذریعے حج کا شوق دلانا حرام، حتیٰ کہ ایسی بات کرنا بھی حرام جو اسے حج کا شوق دلائے، کیونکہ حرام کا شوق دلانا بھی حرام ہے۔ اسی طرح اگر راستہ پرامن نہ ہو اور ہلاکت کا غالب گمان ہو تو بھی شوق دلا کر دلوں کو مضطرب کرنا اور اس راستے سے جانے کے لیے ابھارنا ناجائز ہے۔ جہاد پر ابھارنے کے لیے اشعار پڑھنا کیسا؟ دوسرا موقع جہاد ہے کہ مجاہدین لوگوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے اشعار پڑھتے ہیں۔ یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ حجاج کرام کا نغمات پڑھنا جائز ہے، لیکن خیال رہے کہ ان کا نغمات پڑھنے کا طریقہ کار حاجیوں کے نغمات سے مختلف ہو، کیونکہ جہاد پر ابھارنے والا شخص اشعار کے ذریعے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھاتا، ان میں کفار کے خلاف غیظ و غضب بڑھاتا، ان کی بہادری کی تعریف اور ان کی جان و مال پر جہاد کی فضیلت بیان کرتا ہے، جیسا کہ متنبی شاعر کہتا ہے: فَإِن لَمْ تَمُتْ تَحْتَ السُّيُوفِ مُكْرَمًا تَمُتْ وَتُكَاسِي الظِّلَّ غَيْرَ مُكْرَمٍ يَرَى الْجُبَنَاءُ أَنَّ الْجُبْنَ حَزْمٌ وَتِلْكَ هَدِيَّةُ الطَّبْعِ اللَّئِيمِ۔ ترجمہ: اگر تم تلواروں کے سائے میں ہی عزت کی موت نہ مرے تو ذلیل و خوار ہو کر مرو گے۔ بزدل لوگ بزدلی کو دور اندیشی گمان کرتے ہیں، حالانکہ یہ کمتر لوگوں کی طبعی خرابی ہے۔ جہاد میں اسی طرح کے اشعار پڑھے جائیں گے۔ بہادری پر ابھارنے والے اور شوق بڑھانے والے اشعار پڑھنے کے اوزان و طریقہ کار مختلف ہیں، اور یہ اشعار پڑھنے کا حکم مباح و لازم ہونے کے اعتبار سے وہی ہوگا جو اس وقت جہاد کا حکم ہو، اور یہ اسی شخص کے حق میں مباح ہیں جسے جہاد میں جانا جائز ہے۔ دشمن کے سامنے رجزیہ اشعار پڑھنا کیسا؟ تیسرا موقع رجز پر مبنی وہ اشعار جسے بہادر لوگ دشمن کے ساتھ مقابلے کے وقت پڑھتے ہیں، اور ان سے غرض یہ ہوتی ہے کہ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھایا جائے اور جنگ کے لیے ان کے اندر جوش و جذبہ پیدا کیا جائے۔ ان اشعار میں اپنی شجاعت و بہادری کی تعریف ہوتی ہے، اور جب یہ عمدہ الفاظ اور اچھی آواز کے ساتھ پڑھے جائیں تو دل میں زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان اشعار کا پڑھنا مباح جنگ میں مباح، مستحب جنگ میں مستحب ہے، جبکہ مسلمانوں اور ذمیوں کے درمیان ہونے والی اور ہر ممنوع جنگ کے دوران ایسے اشعار کا پڑھنا ممنوع ہے، کیونکہ ممنوعات کی طرف لے جانے والے امور بھی ممنوع ہیں۔ رجز پر مبنی اشعار پڑھنا شجاعت و بہادری کے پیکر صحابہ کرام، مثلا خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی منقول ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مجاہدین کے لشکر میں شاہین ایک قسم کا باجا بجانے سے منع کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی آواز سے دلوں میں نرمی اور غم کی کیفیت پیدا ہوتی، شجاعت کی شدت کم ہوتی، حوصلہ کمزور پڑ جاتا، اہل و عیال اور وطن کی محبت بھڑک اٹھتی اور جنگ کے معاملے میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان تمام آوازوں اور نغمات سے پرہیز کیا جائے جو رقت قلبی کا سبب ہیں، کیونکہ غمگین کرنے والے اور رقت انگیز نغمے جوش دلانے والے اور حوصلہ پیدا کرنے والے نغموں کے برعکس ہیں۔ تو اگر کوئی واجب جہاد میں لوگوں کی رائے اور دلوں کو بدلنے کی نیت سے رقت انگیز اشعار پڑھے تو وہ اللہ عز و جل کا نافرمان ہے، اور جو شخص ممنوع و ناحق جنگ ختم کرنے کی نیت سے ایسا کرے تو وہ اللہ عز و جل کا مطیع و فرما بردار بندہ ہے۔ غم دو طرح کا ہوتا ہے۔ چوتھا موقع غمزدہ لوگوں کی آہ و بکا اور مترنم آوازیں۔ ان کی تاثیر یہ ہے کہ انسان غمزدہ اور افسردہ ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ غم دو طرح کا ہوتا ہے، قابل مذمت اور قابل تعریف۔ قابل مذمت غم مثلا دنیوی ساز و سامان چلے جانے پر غمزدہ ہونا، چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، سورہ الحدید۔ ترجمہ: اس لیے کہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے۔
انتقال کر جانے والوں پر غم کرنا بھی اسی قسم سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کے فیصلے سے ناراض ہونا اور ایسے نقصان پر افسوس کرنا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں۔ جب یہ غم مذموم ہے تو نوحہ کے ذریعے اس پر ابھارنا بھی مذموم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں نوحہ کرنے سے صراحتاً منع فرمایا گیا ہے۔ قابل تعریف غم، اس سے مراد انسان کا دینی امور میں کوتاہی ہو جانے پر غمزدہ ہونا اور اپنی خطاؤں پر رونا ہے۔ اس سلسلے میں رونا اور رونے جیسی صورت بنا لینا، یوں ہی غمزدہ ہونا اور غمزدہ شخص کسی صورت بنا لینا، سب قابل تعریف ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام بھی اپنی لغزش پر روئے تھے۔ اس طرح کے غم کو ابھارنا اور اسے تقویت دینا قابل تعریف ہے، کیونکہ یہ کوتاہیوں میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کا گریہ وزاری فرمانا اسی لیے قابل تعریف ہے کہ آپ علیہ السلام کا دائمی غم اور طویل عرصے تک رونے کا سبب خود کو خطا کار گمان کرنا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام خود بھی روتے اور دوسروں کو بھی رلاتے تھے، خود بھی غمگین ہوتے اور لوگوں کو بھی غمزدہ کر دیتے، حتیٰ کہ آپ کے گریہ وزاری کی مجالس سے جنازے اٹھائے جاتے تھے اور آپ علیہ السلام خوش آوازی کے ساتھ گریہ وزاری کرتے تھے، اور یہ قابل تعریف ہے کیونکہ جو چیز اچھائی کی طرف لے جائے وہ بھی اچھی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر خوش آواز واعظ منبر پر لوگوں کے دلوں کو غمزدہ اور نرم کرنے کے لیے دلکش آواز میں اشعار پڑھے اور دوسروں کو رلانے کے لیے خود بھی روئے یا رونے جیسی صورت بنائے تو یہ حرام نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔